ادریس صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام یا شیخ، کیسے آپ؟ ٹھیک ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے، تھینک یو سر، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ شیخ صاحب، میں افغانستان سے ہوں، پکتیا پراونس سے۔ جی سر۔ اور بہت چاہت تھی میری کہ آپ کے ساتھ میرے کچھ ڈبیٹ ہوں، تمہارے ساتھ کچھ باتیں ہوں۔ آپ ہمارے استاذ بنتے ہیں ایک طرح انڈائریکٹ، اور آپ کا میں نے ویڈیوز دیکھے، آپ افغانستان سے تعلق رکھتے ہیں اور مجھے بہت خوشی ہوئی ہمارے پاس ایسے علماء ہیں۔ اور میں متعصب نہیں ہوں کہ میں کہوں گا اہل تشیع ہیں یا جو بھی ہے، جتنے فرقے ہیں۔ جی سر، تھینک یو سر۔ سر اب استاد کے ساتھ تو مناظرہ نہیں کیا جاتا نا، استاد کے ساتھ مناظرہ نہیں کیا۔ نہیں، میں مناظر کی بات نہیں تھی، وہ آپ کا جو کاظمی صاحب اس نے کہا تراوی کی بات ہو رہی ہے تو آپ کے دن آنا، میں نے کہا کچھ بات نہیں، میں ایسے حسن الرحی کو اپنے آپ کا پہچان بتا دوں گا کہ میں افغانستان سے تعلق رکھتا ہوں۔ ویسے میں نے آپ کی تعظیم کے لیے وہ بات بتائی، اور میں بھی الحمدللہ عالم ہوں، اور انشاءاللہ ود ریسپیکٹ انشاءاللہ جو گفتگو آپ کرنا چاہیں گے میں کروں گا۔ اور میں نے آپ کی ساری ویڈیوز دیکھی ہیں جو 7-8 سال پرانی آپ نے ڈالی ہے، انگلش میں بھی، اردو میں بھی اور عربی میں، جو آپ کے مناظرے ہیں۔ ٹھیک ہے، کس موضوع پہ آپ مناظرہ کرنا چاہیں گے محمد ادریس صاحب؟ حسن الحری صاحب، میں آپ کو شیخ کہوں گا۔ آج میں نے آپ کو اپنی تعارف کرا دی، انشاءاللہ جب میں اپنی لائبریری میں جاؤں گا انشاءاللہ پھر جو بھی موضوع آپ کہیں گے انشاءاللہ اس پہ بات ہوگی۔ آج میں نے اپنے آپ کو تعارف کروا دیا۔ ٹھیک ہے بھائی، ہم کیا موضوع آپ چن لیں، موضوع مجھے نہیں معلوم آپ کس موضوع پہ آپ کی تیاری ہے۔ تو کل انشاءاللہ گفتگو ہوگی، جس موضوع پر آپ تراوی کے موضوع اپنے چھیڑیے تو تراوی کے موضوع پہ بات ہوگی۔ تراوی کے موضوع پہ آپ تیاری کر کے آ جائیں، ٹھیک ہے نا؟ انشاءاللہ شیخ۔ اوکے، کیا خدمت؟ اور بہت مہربانی، تھینک یو، ہم آپ کے منتظر ہیں۔ تھینک یو، علیکم السلام۔ کون ہے کالر بھائی؟ محمد سرفراز، مسٹر محمد سرفراز۔ جی مسٹر سرفراز، ہاؤ آر یو سر؟ جی یاری صاحب کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا احسان ہے جناب، آپ سنائیں آپ کیسے ہیں؟ کہاں سے کال فرمایا آپ نے؟ جی میں تعارف تو یہی ہے کہ میرا نام حافظ محمد سرفراز ہے اور اسلام آباد سے۔ آپ پہلے بھی آئے تھے نا؟ آپ پہلے بھی، چہرہ آپ کا آشنا لگتا ہے۔ جی میں پہلے بھی 2 مرتبہ آیا تھا۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا احسان ہے جی۔ اچھا یاری صاحب، میں نے ایک چیلنج لکھا تھا، شاید آپ کے آپریٹر نے آپ کو دیا یا نہیں دیا؟ نہیں دیا جی، مجھے نہیں معلوم۔ چیلنج بہت آتے ہیں، چیلنجوں کی کوئی کمی نہیں ہے، چیلنج تو بہت آتے ہیں۔ دیا بھی ہوگا نا تو وہ گم ہو جاتا ہے بھائی۔ آپ نے کیا چیلنج دیا؟ نہیں تو آپ نے اپنے آپریٹر صاحب سے پوچھنا تھا نا، اس نے ہمارا چیلنج آپ تک پہنچایا کیوں نہیں؟ چیلنج آتا ہے نا، اتنے چیلنج آتے ہیں، کس کس کا پوچھ لیں؟ آپ بتائیں نا، آپ خود موجود ہیں، جب خود موجود ہے آپریٹر سے کیوں پوچھوں؟ اور چیلنج کا میں تو بعد میں بتاؤں گا۔ چیلنج دینے والا خود موجود ہے، آپریٹر سے کیا پوچھیں بھائی؟ اس کو بھی یاد نہیں ہو رہا ہوگا نا، اس کے پاس بھی اتنے چیلنج آتے ہیں۔ جی پہلے میرے ساتھ اس بات کا وعدہ کریں کہ آپ مجھے ڈسکنیکٹ بھی نہیں کریں گے، میری آواز کو بھی کم نہیں کریں گے، اور مجھے میوٹ وعدہ نہیں کرتا جی، وعدہ نہیں کرتا۔ پتہ نہیں آپ کیا حرکت کریں گے نا، پتہ نہیں آپ کون سی حرکت کریں گے۔ اگرچہ گستاخی کر دی، اگر گستاخی کی تو پھر ظاہر بات ہے آپ کا حق بنتا ہے۔ گستاخی کے علاوہ بھی ہوتا ہے نا، ٹائم ضائع کرنا۔ چلے آپ چیلنج تو بتاؤ نا۔ چیلنج میں نے یہ کیا تھا کہ آپ کو شیخین کے ایمان پر بات کرنے کا بہت زیادہ شوق ہوتا ہے نا، کہ شیخین کا ایمان ثابت کرو، شیخین کا ایمان ثابت کرو۔ ثابت ہو تو اس سے شوق ہی نہیں، اب ثابت ہو گیا نا، سب پوری دنیا کے لیے ثابت ہو گیا، اسلام ثابت ہو ہی نہیں سکتا جی۔ اب کیا شیخ صاحب میری بات تو سن لینا، میری بات تو سن لینا شیخ صاحب۔ تو میں نے چیلنج کیا تھا کہ شیخ صاحب کو، شیخ حسن اللہ یاری صاحب کو میرا موبائلہ کا چیلنج ہے کہ شیخین کے ایمان پر میرے ساتھ موبائلہ کر لیں آپ اپنے گلی محلے میں شیعہ بہت ہیں، ان کے ساتھ کسی کے ساتھ موبائلہ کر لو نا۔ نہیں آپ نے کرنا ہے۔ نہیں ہم آپ سے کیا موبائلہ کریں بھائی؟ ہاں میں آپ کے اکابر کے ساتھ کروں گا، بچوں کے ساتھ تو نہیں ہوتا نا۔ اپنا شکل بھی دیکھیں نا آئینے میں بھائی نا، اپنا اسٹیچر دیکھیں میرا اسٹیچر، ہاں اپنا اسٹیچر دیکھیں میرا اسٹیچر دیکھیں نا۔ موبائلہ اس سے ہوتا ہے کہ اس کے اسٹیچر کا، ہاں ملاحظہ اس سے ہوتا ہے جس کے اسٹیچر کا ہو بھائی، ٹھیک ہے نا۔ موبائلہ کریں آپ کے اپنے گلی محلے میں بہت سارے شیعہ ملیں گے آپ کو، ہزاروں کی تعداد میں، جو تبرعی وہ آپ سے مباہلہ کریں گے، ٹھیک ہے نا۔ آپ کو اپنے جیسے اپنے لیول کا شیعہ مل جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو میں آپ کو کیا، ٹھیک ہے نا سرفراز صاحب،
آپ کو کیا میں زحمت دوں، ہمارا بھی ٹائم ضائع کرتا ہوں، دوسروں کا بھی. مسٹر موتی والا عمر بھائی، السلام علیکم، کیسے ہیں عمر صاحب؟ ہاؤ آر یو سر؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کی طبیعت کیسی ہے لائری بھائی، کیسے ہیں؟ اللہ کا احسان ہے، تھینک یو سر، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. الحمدللہ. اتنے دنوں سے آپ کو سنا نہیں تو سوچ رہا تھا. آئی ہوپ یو آر ویل، ایوری تھنگ از گڈ. تھینک یو سر، اللہ آپ کو عزت دے. تھینک یو ویری مچ. سر سن رہا تھا آپ کو آج وہ کچھ لوگ آئے تھے جن سے مفتی صاحب سے پہلے ہماری بھی گفتگو ہوئی تھی، اور میں معذرت چاہتا ہوں کہ میں نے شاید بیچ میں بہت بولا تھا، نہیں بولنا چاہیے تھا. لیکن اصل میں اندر سے اتنی تکلیف ہوتی ہے نا شیخ صاحب کہ اس وقت دنیا جس طرف جا رہی ہے نا، ہمارے اعمال ایسے ہیں کہ ہم جو ہے نا وہ دوسروں کو شکل نہیں دکھا سکتے اپنی کہ ہم مسلمان ہیں. ہم نے اپنے آپ کو اتنا پست کر دیا ہے کہ آج کھلم کھلا چھوٹے موٹے لوگ ایلون مسک جیسے جن کی کوڑی کی اوقات نہیں، اور وہ ہر قسم کے گندے کام کرتے ہیں، اور پھر وہ ڈنکے کی چوٹ پہ کرتے ہیں، اور پھر وہ اس کے بعد مسلمانوں کو گالی بھی دیتے ہیں، ان کو برا بھی بولتے ہیں، اور پھر ان کے مرنے کے اوپر کھیلتے بھی ہیں، تماشا بھی کرتے ہیں. تکلیف ہوتی ہے نا ہمیں یہ دیکھ کے. میرے خیال ہے کہ ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے آپ سے، اور میرے خیال ہے کہ آپ سے خوبصورت یہ کام کوئی نہیں کر سکتا. اگر زحمت ہو، اگر زحمت لے سکیں، ایک دن ایک شو رکھ لیں خود سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے اوپر، کہ آپ کے اخلاق کی احادیث، واقعہ، کتابوں سے باتیں جو ہو سکے لوگوں کے سامنے لے کے آئیں، تاکہ ہم محبتوں کے دل کھولیں، یونائٹ کریں ایک دوسرے کو. بہت برا وقت ہے ہمارے اوپر، مطلب ہم غور نہیں کرتے نا شیخ صاحب. آپ اتنی طاقت سے آپ جو کام کر رہے ہیں، مطلب بہت گرو ہوتا ہے آپ کو. آپ کی طاقت دیکھ کے مجھے بھی طاقت ملتی ہے. باخدا اللہ کا احسان ہے یہ کہ اللہ نے، دیکھیں نا، ان کو یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ وسیلہ کیا ہوتا ہے انسان کا. اور علی یا علی جب ہم بولتے ہیں تو یہی تو وہ وسیلے ہیں، اور کیا ہے. جب ہم ایک طاقت کا مظاہرہ کرتے ہیں تو وہ طاقت علی علیہ السلام سے آتی ہے نا. وہ مولانا صاحب مفتی صاحب ابھی پوچھ رہے تھے کہ وہ علی علیہ السلام کا معجزہ بتا رہے ہیں. ان کا سب سے بڑا معجزہ یہ ہے کہ وہ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اس سے بڑا ہے کوئی معجزہ دنیا میں؟ کہیں موجود ہے اس سے بڑا معجزہ ہماری آنکھوں کے سامنے، کہ جنہوں نے لعاب مبارک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اپنی زندگی کا افتتاح کیا ہے. بالکل. یہ اتنا بڑا معجزہ خود ان اٹ سیلف ہے کہ جس سے پتہ لگتا ہے کہ علی علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے پیمانے. تھینک یو سو مچ عمر بھائی، یو آر سو گڈ. تھینک یو. God bless you. Allah bless you. Thank you so much. I'm going to go towards thank you so much. آپ برا نہ مانیے گا، میں یہاں پہ بہت سارے کالرز منتظر ہیں، ویٹ کر رہے ہیں، وہ وہاں سے لیتا ہوں اپنے ٹک ٹاک سے. ٹک ٹاک میں who is there؟ ٹک ٹاک آ جاؤ بھائی، ایک منٹ میں ٹک ٹاک میرا کھل جائے. اوکے ٹک ٹاک آ جاؤ. ٹاک کون ہے بھائی؟ طیب بھائی. مسٹر طیب بھائی جاگ جاؤ بھائی. سو رہا ہے. علیکم السلام یا علی مدد. حکم کریں بھائی، کہاں سے کال فرمایا آپ نے؟ میں پر چنار سے تعلق رکھتا ہوں. یار صاحب میرا ایک ریکویسٹ ہے کہ علامہ صاحب ایکو ہے. ایک منٹ، اوکے ایک منٹ اس کو ٹھیک کرتے ہیں. طیب بھائی آپ بات کریں. یار صاحب میں یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ افغانستان کا ایک قاری ہے، شفیع اللہ نام ہے اس کا. صحیح ہو گیا ایکو؟ صحیح ہو گیا، ابھی صحیح ہو گیا. اوکے گڈ. نہیں ابھی بھی صحیح نہیں ہوا، ابھی بھی صحیح نہیں ہوا. اب بات کریں. نہیں اب صحیح ہے، اب صحیح ہے. اوکے بات کریں. نہیں آواز واپس آتا ہے. ایک منٹ میں دیکھ لوں کیوں. طیب بھائی آپ بات کریں، علامہ صاحب وہ فکس کریں گے. بات کریں طیب بھائی بات کریں، میں ٹھیک کرتا ہوں. یار صاحب میں پاڑچنار سے تعلق رکھتا ہوں، پاڑچناری ہوں. میں ایک ریکویسٹ کرتا ہوں کہ قاری شفیع اللہ افغانستان سے تعلق رکھتے ہیں. یہ بار بار شیعوں کو چیلنج کرتا ہے، گستاخ امام زمان ہے، اہل بیت کی گستاخ ہے.
وہ بار بار شیعوں کو چیلنج کرتے ہیں کہ ہم شیعہ ادھر آ جائیں مناظرے کے لیے. اگر میں آپ کو یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اگر اس کے ساتھ ایک مناظرہ کریں, اس کو یہ چیلنج قبول کریں. میں منتظر ہوں اگر وہ ہم سے آپ ان سے بات کریں. اوکے اچھا یار صاحب, بس یہ میرا ریکویسٹ ہے. میں بہت دیر سے بیٹھا تھا اس لیے یہ بات کرنے کے لیے. مولا آپ کو لمبی زندگی دے, مولا آپ کو خوش رکھے. تھینک یو سر, اللہ آپ کو سلامتی دے. اوکے جناب, کون ہے کالر بھائی؟ آ جاؤ نیکسٹ. ٹک ٹاک پہ کوئی اوپن کرے مائک. اب بہتر ہو گیا آواز یا نہیں؟ ابھی خراب ہے. ابھی صحیح ہوا ہے علامہ صاحب. اوکے مہد بھائی مائک کھولیں. السلام علیکم جی. حسن بھائی کیسے ہیں؟ اللہ کا بڑا احسان ہے. تھینک یو. حسن بھائی میری آپ سے پہلے بھی ایک بات ہو چکی ہے ایک دفعہ بڑی ڈیٹیل میں, اور میں آپ سے نا ایک آپ کی گفتگو سن رہا تھا اور اسی کی وجہ سے آپ سے کویشچن کرنا چاہتا ہوں, اگر اجازت دیں تو آپ. جی جی آپ حسن بھائی کہہ رہے تھے کہ جیسے دیکھیں جی ہر کچھ سب کچھ اس دنیا میں باذن اللہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اللہ کی مرضی شامل ہوتی ہے. تو یہ جو مطلب جو خلفاء ہمارے آئے, جو پہلے 3 خلفاء تھے, تو اس کے بارے میں بھی آپ یہی کہتے ہیں کہ باذن اللہ تھا کہ بھائی ہو گیا. نبی پاک نے چاہے کہا تھا لیکن عوام نے جو ہے نا نبی پاک کی بات نہیں مانی. حضرت علی کے بارے میں نبی پاک نے کہا تھا حالانکہ, تو اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ تو دنیا میں سب کچھ اللہ کے اذن سے ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. اللہ نے اجازت دی, دنیا نے اسی طرح بنایا کہ اگر کوئی یہاں پہ گناہ کرنا چاہے گناہ کر سکتا ہے. وہ گناہ کبھی چھوٹا ہوتا ہے کبھی بڑا ہوتا ہے اس طرح. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ اس سے چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوتا ہے, خوش ہے کہ آپ ماشاء اللہ گناہ کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اختیار دیا. اللہ تعالیٰ جانتا بھی ہے کہ ہم اپنے اختیار سے کتنے برے فعل انجام دیں گے, کتنے اچھے فعل انجام دیں گے. یہ جو آپ اچھے فعل انجام دیتے ہیں یہ بھی اللہ کے اذن سے ہے. یعنی اللہ نے ہمیں چوائس دی ہے, اللہ نے ہمیں پاور دی ہے, اللہ نے ہمیں زندگی دی ہے, اللہ نے ہمیں حیات دی ہے, اللہ نے ہمیں یہ موقع فراہم کیا ہے کہ ہم اچھے کام کریں. اسی طرح برے کام یہ بھی اللہ تعالیٰ کے اذن سے ہے. یعنی اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ میں اس شخص کو خلق کروں گا, یہ دنیا میں جا کر فلان برے کام کرے گا, فلان دن یہ نماز نہیں پڑھے گا, فلان ماہ رمضان میں یہ روزے نہیں رکھے گا, یہ فلان دن کسی آدمی کو گالی دے گا, فلان دن یہ کرے گا, یہ کرے. یہ سب اللہ جانتا ہے. اس طرح نہیں کہ اللہ جاہل تھا, اللہ جانتا ہے. اور یہ طاقت جو ہمارے پاس آئی ہے کہ آپ میں کبھی گناہ کرتے ہو, کبھی نماز نہیں پڑھتے نا, یا کبھی آپ کی بات نہیں کر رہا ہوں ویسے کلی طور پر, کوئی جھوٹ بولتا ہے تو یہ جھوٹ بولنے کی پاور کہاں سے آئی؟ اللہ کے علاوہ کوئی خالق نہیں ہے کہ اور کسی اور نے آپ کو پاور دیا. یا وہ پاور, وہ انرجی, وہ ٹائم, وہ زندگی, وہ مہلت جو آپ نے سچ بولنے میں صرف کرنی تھی, آپ نے اس کو جھوٹ بولنے میں صرف کیا. اب اس کو اب لے کے جائیں مختلف لوگوں کی زندگی میں. فرعون نے خدائی کا ادعا کیا, اس کو زندگی, صحت, طاقت کس اللہ نے دیا نا, سب اللہ کی جانب سے. اللہ کی بادشاہت میں آ کر اس نے خود خدائی کا ادعا کیا. لوگ بچوں کو ذبح کرتا تھا, چھوٹے بچوں کو, اور عورتوں کو زندہ رکھتا تھا, لوگوں کو ذلیل کرتا تھا. اور اسی طرح اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں آ جائے نا, اب لوگوں کے پاس اختیار ہے. اس طرح نہیں ہے کہ لوگ مجبور ہیں. کچھ لوگ اپنے اختیار سے کافر بنتے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹ بولتے ہیں کہ بھئی یہ آدمی شاعر ہے, یا نستجیر باللہ مجنون ہے, مذاق اڑاتے ہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور کچھ لوگ جھوٹ سے ایمان لاتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مذاق اڑانے کے لیے, ان سے دھوکہ دینے کے لیے کہ چلے آدمی بڑے شریف آدمی ہیں, یہ پیسے بڑے دیتے ہیں, بھائی زکوٰۃ وغیرہ دیتے ہیں, چلے آج ہم کلمہ پڑھتے ہیں, تو آ کے کلمہ پڑھتے ہیں. اور کچھ لوگ بھائی وہ ان کے بعد خلافت پہ ان کی لالچ ہوتی ہے کہ بھائی آ کے ان کی خلافت پہ قبضہ کریں. تو اس طرح نہیں ہے کہ اللہ نہیں جانتا تھا, اللہ پہلے سے جانتا تھا کہ یہ کیا کریں گے. اور یہ زندگی ان کو کس نے دی؟ اللہ نے دی. طاقت کس نے دی؟ اللہ نے دی. لیکن اللہ نے ان کو مجبور نہیں کیا تھا, اللہ نے مجبور کسی کو نہیں کیا تھا. وہ اگر وہ ابو بکر چاہتا توبہ کر لیتا نا, توبہ کر لیتا, خلافت غصب نہیں کرتا, فدق جو ہے واپس کر لیتا, کر سکتا تھا, بالکل مجبور نہیں تھا, کسی نے اس کو مجبور نہیں کیا. اس کی اپنی جو بدبختی تھی نا. اب یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ چاہتا نہیں ہے, لیکن اللہ نے یہ اختیار جو ہے نا بندوں کو دے دیا ہوا. بالکل, اللہ ہم نہیں کہتے کہ اللہ نے چاہا ہے, کہ ہم یہ اللہ اس طرح نہیں کہ ہمیں ریوارڈ دیتا ہے, ثواب دیتا ہے کہ ماشاء اللہ خوشی ہوتی ہے کہ بھئی یہ کتنا زیادہ شراب پی رہا ہے یہ شخص. نہیں, اس پہ عذاب ملے گا. شراب پینے پہ, گناہ کرنے پر, خلافت غصب کرنے پر, جو بھی ایک برے کام کرتے ہیں اس کو عذاب ملے گا. لیکن اللہ نے یہ موقع دیا. زندگی کا مطلب ہی یہی ہے. زندگی جو اللہ تعالیٰ نے انا خلقنا الموت والحیات تبارک الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. بابرکت ہے وہ خدا جس نے زندگی اور موت کو اس بنایا ہے تاکہ دیکھ لے کہ آپ میں سے کون بہتر عمل کون کرتا ہے. ٹھیک ہے نا.
تو زندگی کا مطلب ہی یہی ہے کہ کون بہتر عمل بجا لاتا ہے. صحیح ہے جی حسن بھائی. ایک اور بھی بات میں نے کرنی تھی. میں جو ہے نا اہل سنت سے ہوں ایسے, لیکن جو ہے نا میں آپ کی باتوں سے بالکل ایگری کرتا ہوں, اور جو مطلب حضرت علی کے ساتھ زیادتیاں, جو بھی ان کی آل اللہ جو حضرت فاطمہ علیہ السلام کے ساتھ زیادتیاں ہوئی ہیں, ان کو جو ہے نا میں برا سمجھتا ہوں. ٹھیک ہے, اپنے دل میں برا جو ہے نا, ان کو یہی کر سکتے ہیں نا ہم کہ بھائی دل میں برا جان سکتے ہیں اور کچھ تو کر نہیں سکتے. ٹھیک ہے, اور جیسا آپ کو میں نے پہلے بھی کہا تھا نا کہ بھائی سارے سنی ایک جیسے نہیں ہوتے ہیں سر. ہم تو کرتے ہیں رسپیکٹ جو ہے نا یار شیعہ ہو جاؤ, پھر شیعہ ہو جاؤ نا, پھر شیعہ ہو جاؤ. شیعہ بننے میں کیا دے رہا ہے تو سر, شیعہ ہونا لازمی ہے کہ اس کے لیے کہ میں بالکل بالکل. آپ نے دیکھیں صرف یہ نہیں ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ برائی ہوا ہے بھائی افسوس ہے, آپ نے ان کی پیروی کرنی ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو واقعاً خلیفہ ہے نا وہ اہل بیت علیہ السلام مسلمین کے امام. تو آپ مجھے کچھ بک سجیسٹ کریں نا جو کہ میں پڑھوں. آپ ایک کتاب, اس کا نام ہے پھر میں ہدایت پا گیا, اس کو پڑھیں. دین آئی واز گائیڈڈ. اوکے, السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون ہے بھائی؟ آ جاؤ. حسن بھائی میں رضوان کاظمی بات کر رہا ہوں حیدرآباد سے نا, پاکستان حیدرآباد سے. تھینک یو سر. رضوان بھائی خیریت سے ہیں؟ جی اللہ کا شکر ہے. آپ سے بس یہ, آپ نے جو آج ہمارا سر فخر سے بلند کیا نا یہ قادیانیوں کو بھگا کے, آپ یقین مانیے با خدا اتنا دل خوش ہے, اتنا دل خوش ہے. آپ یقین مانیے میں اس جو شخص آیا تھا اس کی برانڈ پہ جا کے میں نے اس کو جب بولا بھاگ گیا, آپ یقین مانیے گا انہوں نے امریکہ سے کینیڈا سے مجھے کالیں کرنا شروع کیے ہیں. ابھی آپ کہیں گے میں ثبوت کے طور پہ یہ جو ہے اس پہ وہ بھیج دوں گا. انہوں نے مجھے بول رہے ہیں کہ حسن اللہ یاری کو لے کے آؤ ہماری برانڈ پہ. تو میں نے بولا بھائی میں ان کو سنتا ہوں, وہ ہمارے بڑے ہیں, میں ان کو کیسے لے کے آ سکتا ہوں؟ آپ ان سے مناظرہ کر رہے ہو تو بھاگے کیوں؟ جو بھاگ گیا وہ ہار گیا. تو مجھے آپ کی بس اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے, اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے, اہل بیت کے صدقے اور مولا علی کے صدقے, اللہ تعالیٰ بس آپ کو ہمیشہ خوشیاں دے, صحت دے, زندگی دے, اور ایسے ہی ہمارا آپ سر بلند رکھیں. انشاءاللہ تعالیٰ العظیم آپ کی فتح ہے اور انشاءاللہ آپ کی فتح رہے گی. جی سر بالکل بالکل. مجھے تعجب ہے کہ اتنی جلدی بھاگ گیا اس نے. اور بھائی مرزا غلام احمد کے زندگی پہ بات نہیں کرنا چاہتے, عجیب ہے. نبی ہے ان کا, مسیح موعود ہے, اس کے زندگی پہ بات نہیں کر, اس کے کریکٹر پہ بات نہیں کرنا چاہتے. ٹھیک ہے نا سر, ان کو جڑ سے اکھاڑ کے پھینکو. آپ یہ سب سے بڑے ملعون ہیں, آپ ان کو جڑ سے اکھاڑ کے پھینک دو. ان کو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی صلاحیت دی ہے, اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا عزت دی ہے, مولا علی کے صدقے آپ کو اتنا دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے میں اتنی صلاحیت ہے کہ آپ ان کو کیا جو بھی آپ مخالفین اہل بیت ہیں ان سب کو اکھاڑ کے باہر پھینکو گے انشاءاللہ. انشاءاللہ اللہ آپ کو سلامتی دے. تھینک یو سر. میں عاصم بھائی کو لیتا ہوں 1 منٹ کے لیے. مسٹر عاصم, السلام علیکم. پروفیسر صاحب کیسے ہیں؟ کیسے ہیں بھائی؟ وہ انجینئرس ہو گیا, وہ اپنا آپریٹرس ہو گئے, آپ آ گئے. وعلیکم السلام یاری مدد, کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام, کیسے ہیں بھائی؟ خیریت سے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں انشاءاللہ؟ اللہ کا شکر ہے ماشاءاللہ. میں سن رہا تھا آپ کا سارا آج مناظرہ جو ہے, اور بہت مزہ آیا. سچی بات ہے, ہمیشہ کی طریقے سے بس ان لوگوں کی نا عقل اور نا معقول جو ان کی جو باتیں ہوتی ہیں نا, وہ سن کے جو ہے بس اللہ کو کانوں کو ہاتھ لگاتا ہوں میں. سچی بات ہے کہ ان کی سوچ اور ان کی جو باتیں ہیں, خدا جانے کہ ان کے پاس لاجکس یہ کہاں سے ہیں, اور کس طرح یہ ان باتوں کو اتنی اس طرح اپنے اوپر سوار کر کے رکھے ہوئے کہ جیسے بالکل آپ کی اتنی کلیئر لاجکس ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی. بالکل جیسے کان اور آنکھ, ویسے سمن بکمن امیون والی بات ہے بالکل. اور آج پرابلم آیا کہ 2 پروگراموں سے ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم اسکرین ڈسپلے نہیں کر سکتے, تو اس وجہ سے وہ کچھ دقت ہے. تو انشاءاللہ وہ آگے جا کر حل کریں گے اس کو. تو تھینک یو سو مچ مسٹر عاصم. سب کو اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے, اللہ آپ کو خوش رکھے. تھینک یو سو مچ, اللہ بلیس یو. تھینک یو. ٹک ٹاک پہ آ جاؤ بھائی. ٹک ٹاک والا کون ہے؟ سید حسن بھائی. سید حسن بھائی مائک کھولے. مسٹر سید حسن. لیٹس گو انگلینڈ. یو کے آ جاؤ انگلینڈ. یا علی مدد بھائی. جی میرا ایک بھائی ہے, وہ مومن ہوا ہے, تو وہ بات کرنا چاہتا ہے. اگر آپ اس کو لے لیں تو وہ آپ کو بتائے گا کہ وہ مومن کیوں ہوا ہے. حسنین علی نام ہے اس کا. لے دے فون دے دیں. جی نہیں, وہ اپنی طرف سے وہ بھیجے گا ریکویسٹ. حسنین علی نام ہے اس کا. نیکسٹ کالر آ جاؤ بھائی. حفیظ وقار بھائی اوپن کرے اپنے مائک. حفیظ وقار.
جی جناب حسن صاحب، آپ نے بھی ایک بات کی ہے حضرت ابوبکر صدیق پر، یہ آپ نے بہت غلط بات کی ہے، باغ فدق کو لے کے آپ نے جو بھی بات کی ہے، تو اس پہ ہمارا مناظرہ ہوا ہے باغ فدق پر. کس کے ساتھ ہوا تھا باغ فدق؟ آپ اس کو نوری صاحب کے ساتھ ہوا تھا نا. ہاں اس کو آپ دیکھ لیں. آپ میں کیوں دیکھوں اس کو؟ میں آپ سے بات کر رہا ہوں. آپ نے ابھی ایک بندے نے کہا وہ حضرت علی پر جو ظلم ہوئے، جو حضرت فاطمہ پر ظلم ہوا، ان پر ظلم کیسے ہوا؟ ان پر ظلم کیسے ہوا؟ آپ سے تو مناظرہ کرنا نہیں ہے نا، آپ نے مناظرہ سننا ہے تو میرا جواب ادھر ہے نا. آپ سے تو میں نے مناظرہ نہیں کرنا بھائی. میرے پاس اتنا ٹائم نہیں. اوکے، میرے پاس بھی ٹائم نہیں ہے نا. عرض یہی ہے کہ آپ اگر ہمارے رسپانس اگر سننا ہے اس مناظرے میں اپنے عالم کے ساتھ میرا رسپانس سن. اگر کیونکہ میں اس مسئلے پہ آپ کو گفتگو کا لائق نہیں سمجھتا، اس وجہ یہ. جی سر، نیکسٹ کالر کون ہے بھائی؟ مسٹر ایان بھائی. مسٹر ایان، السلام علیکم. یا علی مدد آغا صاحب. یا علی مدد میرے بھائی، کیسے ہیں بھائی؟ ٹھیک ہے؟ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں، سب خیریت ہے؟ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے جناب. آپ سنائیں، کہاں سے کال کیا؟ اور الحمدللہ جی میں بیسیکلی پاکستان ڈیرہ غازی خان سے ہوں، لیکن پرتگال میں رہتا ہوں. پورٹیگل میں؟ میرا پیچھے کا کام کرتا ہے. آپ نے پہلے بھی کال کیا تھا نا؟ نہیں، میں آج فرسٹ ٹائم کال کر رہا ہوں. اچھا فرسٹ ٹائم. ویسے ریکویسٹ کئی مرتبہ ڈالی، لیکن ماشاءاللہ بندے اتنے ہوتے ہیں کہ کبھی ایکسیپٹ ہی نہیں ہوئی. صحیح، حکم کریں. ویسے میرے آپ سے آغا صاحب ایک دو سوال ہیں اسماعیلزم کو لے کے، اگر آپ کہیں اجازت دیں تو. اسماعیلی کے متعلق؟ جی آغا صاحب، وہ جو نہ مطلب ان کا میرے جاننے والے ہیں، وہ بولتے ہیں ان کو مطلب روزے نہیں ہیں، نماز جو ہے ان کا بالکل نہایت ہی مختلف طریقہ ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں جب وہ بتاتے ہیں تو مجھے بہت کنفیوژن ہوتی ہے، تو اسی حوالے سے میرا سوال تھا. اور بالکل وہ ایک بہت ہی گمراہ فرقہ ہے نا اسماعیلی. کون سے وہ بوہرا اسماعیلی یا آغا خانی اسماعیلی؟ آغا خانی. اور آغا خانی تو بالکل نماز وغیرہ تو میں نے کبھی سنا ہی نہیں کہ نماز پڑھتے ہوں گے، روزہ وغیرہ تو نہیں رکھتے. ان کا طریقہ کچھ مختلف ہے. حج بھی نہیں آتے، زیارتوں پہ بھی نہیں آتے کبھی. کربلا نجف میں ہم نے نہیں دیکھا ان کو کبھی. جی اور وہ جو نماز ان کا جماعت خانہ ہوتا ہے، جماعت خانہ یہ جاتے ہیں، جماعت خانہ یہ جاتے ہیں. اب جماعت خانے میں نماز پڑھتے ہیں یہ تو ہمیں نہیں معلوم. شراب وغیرہ تو فل پیتے ہیں. مجھے شراب تو پیتے ہیں، وہ بھی آئیڈیا. اور آغا صاحب وہ نماز لیڈیز اور جینٹس ایک ہی ساتھ بیٹھ کے پڑھتے ہیں، اور نہ ان میں کوئی سجدہ، نہ رکوع، نہ کوئی اس طرح کا مطلب. اور خان جو اجازت دے نا، حاضر امام جو اجازت وہی ہوتا ہے نا ان کا. اور جو لیڈیز ہیں وہ اسکرٹس پہنی ہوتی ہیں، سلیو لیس شارٹس بلا بلا. مطلب ان کی جو نماز ہے، میں نے ان کو جماعت خانے سے نکلتے دیکھا. ادھر ان کا بہت بڑا جماعت خانہ ہے اسماعیلیوں کا. اچھا، پورچگل میں؟ جی ان کا پہلے سے وہاں پہ امیگرینٹس ہیں نا؟ جی. اور ان کا کہاں کے لوگ ہیں؟ انڈین پاکستانی ہیں؟ بوتھ. صحیح. اور ابھی میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ دائرہ اسلام میں ان کی کیا جگہ ہے؟ وہ مطلب اللہ ہم نہیں جانتے کہ وہ دیکھیں وہ ان کے عقائد کیا ہیں. وہ اپنے عقائد بہت چھپاتے ہیں. ان کا کوئی کتاب ہمارے پاس نہیں ہے. ہم سرچ کریں تو شاید مل جائے گا، لیکن ہم نے جو سرچ کیا تھا وہ نہیں مل. ایک دفعہ ایک آغا خانی مولوی تھا، عالم تھا، بڑا مطالعہ تھا اس کا، افغانستان کا. یہ کوئی 15 سال پہلے کی بات ہے. اس نے مجھے یہاں پہ کال کیے تھے. وہ کینیڈا میں رہتا تھا، بوڑھا بزرگ آدمی تھا. وہ بہت ہی ہمارے پروگراموں سے خوش تھا. اور اس نے ایک پوری کتاب لکھی تھی. پوری کتاب اس نے مجھے بھیج دی ہے. وہ ابھی تک اس کا کتاب میرے پاس ہے. اس نے PDF بنا کے اسکین کر کے اپنی کتاب، اس کو بوڑھا بزرگ تھا، اس کو ٹائپ کرنا نہیں آتا تھا. اس نے لکھا تھا، وہ اسی میرے استدلالوں کو جمع کیا تھا اس نے. تو وہ ہمارے دلائل سے خوش تو ہوتے ہیں. وہ اسماعیلی تھا، آغا خانی تھا، بحرانی تھا. اس نے فارسی زبان میں کتاب لکھی تھی، اور اس میں خواب میں بھی اپنا خواب بھی لکھا تھا. کہتا ہے کہ میں نے، اس نے خود اسی وجہ سے مجھے کال کہتا ہے میں نے خواب میں دیکھا حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کو، اور وہ دعا کر رہی تھی کہ یا اللہ، اللہ یاری کی حفاظت کرنا، کیونکہ اللہ یاری امیر المومنین علیہ السلام کی دفاع کر رہا. وہ اسی وجہ سے اس نے مجھے کال کیا تھا، اور وہ اس کا ابھی تک میرے پاس پڑا ہے. تو عرض یہ ہے کہ ان کے ہمارے دلائل سے خوش تو ہوتے ہوں گے، لیکن کتنے یہ ان کے بزرگ جو وہ تو عالم آدمی تھا نا، ان کے جو عام عوام ہے مجھے نہیں لگتا کہ کتنا یہ اہل بیت علیہ السلام کی فکر میں. اور یہ ان کے عوام جو ہیں کیا کرتے ہیں، ان کے عقائد کیا ہیں، کیسے ہیں. تو ان کے تکفیر وغیرہ تو نہیں کر سکتے، کیونکہ پتہ نہیں ہے کہ سوچتے کیا عقائد کیا ان کا.
اگر ہم دیکھیں نا کہ عالم نے جو مجھے لکھا تھا اس لحاظ سے تو وہ مسلمان ہے بھائی، کیونکہ وہ تو بڑے خوش تھے، بڑے اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب پہ ان کا ایمان تھا، ان کا جو عالم تھا جی ایمان تو ہے. اب وہ ان کا عالم جو ہے وہ اب آغا خان جو فتوے دیتا ہے نا، آغا خان کے تم یہ کرو وہ کرو، تم نماز اس طرح سے بول سے کتنا راضی تھا نہیں تھا وہ مجھے نہیں معلوم. جی اچھا یہ آغا صاحب جو امام جعفر صادق علیہ السلام تھے انہوں نے اپنے بیٹے اسماعیل کو امام اناؤنس کیا تھا؟ نہیں کبھی نہیں کیا تھا. تو یہ بولتے ہیں کہ وہ ہمارے امام تھے اسماعیل، اور اسی وجہ سے ان کے جو کنٹینیوس ہیں ابھی ان کے 50ویں امام جو ہے نا حاضر امام ہے، کیا نام ہے، نہیں وہ اسماعیل کو امام نہیں کیا تھا، نہیں بنایا تھا، ایسے جھوٹ ہے. اس کے پوتے اسماعیل اچھا شریف آدمی تھا. اسماعیل جو ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کی زندگی میں ان کی وفات ہوئی تھی، تو ان کا بیٹا اسماعیل کا بیٹا بہت ہی ناخلف ناصالح شخص تھا، اس نے امامت کا ادعا کیا تھا. ٹھیک ہے نا. جی تو مطلب ان کا دائرہ اسلام سے یہ آؤٹ ہے ان ہے یا سیم عرض کیا ہمیں پتہ نہیں، یہ اپنے عقائد چھپاتے ہیں نا، ان کا کوئی ہمیں عقائد کا نہیں پتہ. نیکسٹ کالر کون ہے بھائی؟ آ جاؤ. اوکے تھینک یو. سید علی اصغر بھائی، سید علی اصغر. مسٹر علی اصغر جی سر. جی 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 جاگ جاؤ بھائی. سو رہے ہیں. ویک اپ. پیرس بھائی، پیرس صاحب ویک اپ. جی سر. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کہاں سے کال کیا بھائی؟ جی میں فرانس پیرس سے بات کر رہا ہوں. ویسے پیرس سے مسٹر پیرس حکم کریں. آپ کا صدر تو ادھر بکایا ہوا ہے مسٹر مکرون. جی جی لیکن پاکستان گلگت بلتستان شیگر سے میرا تعلق ہے. جی شگری ہوں. جی 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 شگری بھائی حکم کریں. شگری صاحب. جی اللہ یاری صاحب آپ کو جو ہے نا کافی ٹائم سے سن رہا ہوں، لیکن کچھ ایک سوال بھی ہے، اور ساتھ میں جو ہے نا آپ جو ڈیبیٹ کیا تھا اویس اقبال کے ساتھ، اس پہ جو ہے نا بہت لوگ یہاں پہ سننے والے بہت لوگوں کا جو ہے نا کمنٹس تھا کہ اگر آپ اللہ یاری صاحب سے بات کریں تو یہ جو ہے نا ان تک پہنچانا کہ آپ نے بہت زبردست جو ہے نا ڈیبیٹ کیا. اور یہاں پہ جو لوگ جو غیر مسلم لوگ کوشچن کرتے تھے کہ مختلف چیزوں کا، وہ جو ہے نا وہاں سے آپ کے جو سوالات جوابات تھے ان سے جو ہے نا بہت لوگوں کو یہاں پہ مشکلات پیش آتے تھے، وہ ان کا جواب مل گیا. باقی میرا آپ سے میرا جو ہے نا میرا ایک وہ ڈیبیٹ اور ہی شاندار ہوتا نا. وہ ماڈریٹر جو تھا نا وہ اس کا اپنا آدمی تھا، وہ جو ہے نا ماڈریٹ نہیں کر رہا تھا، ایسے بیٹھا تھا فضول. جی وہ تو ہم نے دیکھ لیا، اور وہ ڈسٹرب بھی زیادہ کر رہا تھا آپ کو. آپ کے جو ہے نا جو جواب تھے ان کو مفصل جو ہے نا وہ سننا نہیں چاہ رہا تھا. اور دیکھا آپ نے اس کے بعد سب جو ہے سب ایتھیسٹ بھاگ گئے. ٹھیک ہے. جی وہ سارے ان کا لیڈر جو ہے بھاگ گیا، مسٹر ہارس بھاگ گیا. ٹھیک ہے نا، کہتا مجھے پیسے دے دو. جی اللہ صاحب اس کو بھی ہم نے دیکھ لیا. وہ بہت دیکھو یہ جو ہے نا یہ جو منافقین کا جو ہے نا چہرہ ایک طرح سے جو ہے نا عیاں ہو گیا کہ آپ نے جس طرح سے ان کو مفصل جواب دے دیا. اور اویس اقبال صاحب کا جو ہے نا حالانکہ جو لوگ جانتے نہیں ہے، جو مولا کے ساتھ جو ہے نا جڑے ہوئے لوگ نہیں ہے، ان کا جو ہے نا اس کے دھوکے میں آ جاتا تھا. لیکن اس کے بعد سے کیا ہوا ہے کہ وہ حقیقت کو وہ بھی جانتے ہیں، یہ اویس اقبال صاحب بھی جانتے ہیں کہ، لیکن اس کی چہرہ اس کی جو جوابات جو ہے وہ آپ کو جواب اس لیے نہیں دینا چاہ رہا تھا، وہ جاننا نہیں چاہ رہا تھا، جاننا نہیں چاہتا، تاکہ کوئی پرابلم ہے آپ کی مفصل جو ہے نا جواب سے لوگ جو ہے نا لوگ متاثر ہوگا کہ نا وہ آپ کو روک رہا تھا کہ آپ جواب نہ دیں، سوال پہ سوالات کرتے ہیں. اس کی پریشانی یہی تھی کہ اللہ یاری ثابت کرے گا اللہ کا وجود، ثابت کرے گا، اور میں اس کو رد نہیں کر سکوں گا، اسی لیے مجھے روک رہا تھا. وہ جی روک رہا تھا. اور ہمارا جو نا آپ سے ایک چیز ہمارا جو ہے نا وہاں پہ حضرت شاہ سید محمد نور بخش، شاید آپ کو بھی جو ہے نا ان کے بارے میں معلومات ہوگا. وہ تو ایسے ہی اس کے آپ احترام نہ کریں، گمراہ ہو جائیں گے. ٹھیک ہے نا. وہ صوفی تھا، منحرف صوفی تھا، لیکن انہوں نے جو عقائد جو ہے نا میں اس کی جو ہے نا تقریباً کتابیں جو ہے نا پڑھا ہوں، تو ان کی جو ابھی آپ جو چیزیں چھوڑ دیں، آپ چیزیں نہیں صوفیوں کو چھوڑ دیں. نہیں ابھی دیکھو اب اس سے عقیدت ہے، اس کو گولی مارے. 12 ائمہ علیہ السلام آپ کے پیر مرشد اور امام اور حجت ہیں، اور انہوں نے صوفیوں کو لعنت وہ سارے وہی ہے. اچھا اس نے جو نا جو
کلمہ جو بتایا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ والفاطمۃ الزہرا امۃ اللہ والحسن والحسین صفۃ اللہ والائمہ طاہرین حجت اللہ والاولیاء ورث انبیاء علی محبہم رحمت اللہ وعلی مبغضہم لعنت اللہ. ٹھیک ہے، یہ بات صحیح ہے، یہ بات صحیح ہے. دیکھیں لیکن وہ صوفی تھا، ٹھیک ہے نا، ایک جملہ اس نے صحیح لکھا ہے، باقی جو ہے اس کے صوفیانہ کام ہے، ٹھیک ہے نا، باقی بھی اس کے بدعات ہیں. ہاں اس لیے اس کو گولی مارے پلیز. ہاں اس کو آپ کسی کو اپنا بت نہ بنائیں پلیز. ایک آدمی اگر کچھ اس نے خود اس طرح نہیں ہے کہ لوگ اچھے جملے نہیں بولتے. بھائی صوفی حضرات بہت اچھے باتیں لکھتے ہیں اور بہت اچھے شعر لکھتے ہیں. صوفی حضرات جو ہوتے ہیں ان کے اشعار میں دیکھیں بہت ان کو فصاحت بلاغت ہوتی ہے، عربی زبان میں، فارسی زبان میں، اردو زبان میں. شاعری تو ہے صوفیوں کی، ٹھیک ہے نا، اور اہل بیت علیہ السلام کے شان بھی بیان کرتے ہیں. یہ باتیں ان کی صحیح ہے، لیکن اس طرح نہیں کہ ان کی سب باتیں صحیح ہیں. کچھ باتیں صحیح کہتے ہیں، اس کے بعد 1000 گناہ، 1000 کفر، 1000 زندقہ ان کے باتوں میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو ان سے بھی بچنا ضروری. جو آپ کو خالص دین ملے گا نا وہ صرف اور صرف اہل بیت علیہ السلام سے ملے گا. 12 ائمہ علیہ السلام، ان کے کلام سے، ان کے کردار سے، ان کے اقوال سے، ان کے خطبوں سے، ان کے دعاؤں سے، ان کے تعلیمات سے. صوفیوں کو گولی مارے. سمجھ میں آئی نا بھائی فیرس بھائی؟ اب گولی اس کو مارنے کی ضرورت نہیں. سید قمر بھائی وہ صوفی کو نہیں گولی مارے، پیر نور بخش کو نہیں چھوڑے گا. جی سب سے پہلے تو السلام علیکم اللہ یاری بھائی. علیکم السلام میرے بھائی. کہاں سے کال فرمایا آپ نے؟ السلام علیکم اللہ یاری بھائی. علیکم السلام. میں نے اٹلی سے آپ کو کال کی ہے اور آپ کا مناظرہ بہت جو ان سے سالوں سے دیکھ رہے ہیں، اور آپ نے جو بھی مناظرے کی ہیں اب تک آپ ان بیٹیبل آپ کو کوئی شکست نہیں دے سکا. اور چھوٹا سا 2 سوال تھے یہاں پہ. ایک ہمارے پارا چنار کا بھائی ہے، اس نے ایک سوال کیا اور ایک میرا ہے آپ سے. جی سر. وہ میں نے آپ کا مناظرہ لگایا ہوا تھا اور اس نے نہ بولا کہ اللہ یاری بھائی نے جون سے یہ بات کی ہے کہ جون سے سید ہے وہ غیر سید سے شادی کر سکتا ہے، اور یہ انہوں نے کیوں بات کی ہے یہ پلیز بتا دیں. سید جو غیر سید سے شادی نہیں کر سکتا بیچارے، کیوں نہیں کر سکتے؟ چلے بھائی نہیں کر سکتے، آپ خوش ہو جاؤ، نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے. سید حضرات جو ہے غیر سیدوں سے شادی نہیں کر سکتے. آپ جتنے شادی کیا وہ کیا طلاق دے دیں؟ یہ پلیز آپ مجھے بتا دیں. اس نے آپ کا بڑا برا بلا کیا، بس آپ سے پوچھنا تھا. وہ سید کر سکتا، آپ نے مذکر کا صیغہ استعمال کیا، یہ تو میں نے کبھی نہیں سنا کہ سید جو ہے شادی نہیں کر سکتا. آپ نے کر سکتی بولنا چاہیے تھا نا، کہ سیدانی جو ہے سید سے غیر سید سے شادی نہیں کر سکتی. تو یہ کوئی حرام نہیں ہے بھائی، ٹھیک ہے نا. شریعت میں اہل بیت علیہ السلام کے مذہب میں حرام نہیں ہے. ہاں یہ کلچر ہے، ایک رواج ہے. یہ شوافے میں دیکھیں سب سے پہلے جس نے یہ حرام کیا تھا وہ عمر بن الخطاب تھا. عمر بن الخطاب نے منع کیا تھا کہ عرب جو ہے، عجم جو ہے عرب میں شادی نہیں کر سکتے. جب فتوحات بڑھ گئے تھے نا تو عجم لوگ آئے تھے، غیر عرب لوگ، مسلمانوں عربوں کے ساتھ ان کا ملاپ ہوا تھا. تو اس نے کہا تھا کہ یہ لوگ ایرانی جو ہیں آپ کے، جو غیر ایرانی ہے، جو غیر عرب ترک وغیرہ، یہ عرب میں شادی نہیں کر سکتے اور عرب قریش میں شادی نہیں کر سکتے. اس نے یہ شرط لگایا تھا، ٹھیک ہے نا. تو یہ سب سے پہلے ان کی جانب سے شروع ہوا. پھر جو ہے یہ شوافع، شافعی، مالکی، ان لوگوں کی فتویٰ ہے اور کچھ احناف کا بھی فتویٰ ہے اور کچھ صوفیوں کا. اہل بیت علیہ السلام کے مذہب میں یہ حرام نہیں ہے. اہل بیت علیہ السلام کے مذہب میں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اگر ایک شخص آتا ہے وہ مومن ہے، اچھا لڑکا ہے، مناسب ہے، ٹھیک ہے نا، لڑکی بھی راضی ہے کہ میں سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اگر وہ لڑکا غیر سید ہے اور لڑکی سیدانی ہے تو یہ شادی ہونی چاہیے. نہ صرف یہ کہ شادی حرام نہیں ہے بلکہ ہونی چاہیے، ٹھیک ہے نا. یہ اہل بیت علیہ السلام کا فرمان ہے. اوکے، تو میں نے اپنی طرف سے نہیں بولا، اس میں احادیث ہیں. اوکے جی اللہ یاری بھائی مجھے پتہ جو بھی آپ بات کرتے ہیں دلیل کے ساتھ کرتے ہیں. اور دوسرا آخری سوال کہ بخاری سید کون سے امام کی اولاد میں سے ہیں؟ بخاری کا مطلب ہے بخارا. اوکے، بخارا میں تو مجھے نہیں معلوم، بخارا وہاں پہ سادات کا کوئی گڑھ رہا ہو، وہاں سے لوگ آئے ہوں. تو بہرحال پاکستان میں جو سید کہلاتے ہیں یہ مہاجر ہوتے. اگر یہ واقعا سید ہے تو یہ باہر سے آئے ہیں، ٹھیک ہے نا، یا تو افغانستان سے آئے ہیں یا ایران سے آئے ہیں یا ازبکستان، موجودہ ازبکستان، بخارا، ترمز وغیرہ سے آئے ہوں گے. مجھے نہیں معلوم اب یہ کس واقعا یہ سید ہیں یا نہیں. اگر سید ہیں تو کس امام کے اولاد میں سے ہیں، ٹھیک ہے نا. اللہ جانتا ہے، یہ باتیں اللہ جانتا ہے، کس کی نسب صحیح ہے، کس کی نسب مشکوک ہے. ٹھیک ہے، شکریہ. یہ امام زمانہ علیہ السلام جانتے ہیں، میں نہیں جانتا. بہت بہت شکریہ.
اللہ آپ کو عزت. مریم سسٹر کون؟ مریم سسٹر مائک اوپن کریں. مریم باجی آ جاؤ. اٹس می مریم لاسٹ ٹائم. حسنین علی بھائی مائک اوپن کریں. مسٹر حسنین. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. اللہ یاری، میرے سوال یہ ہے کہ آپ اپنے نام کو کیوں اللہ یاری کہتے ہیں؟ اس کا مطلب کیونکہ ہمارے دادا جی، دادا پردادا، ان کا نام اللہ یار تھا. اوکے اچھا اوکے نیکسٹ کالر آ جاؤ جی. جی حسنین بھائی اوپن کریں. علیکم جی اللہ یار صاحب آپ سن سکتے ہیں؟ سن سکتے ہیں جی. جی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہے اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. تھینک یو سر. جی بھائی سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ ہے کہ آپ نے ہم جیسے لوگوں کو نا کافی نالج دیا ہے، اور اسپیسیفکلی جو ایکس سنی تھے ان کے لیے تو بہت بہت زیادہ آپ ہیلپ فل ثابت ہوئے ہیں. تو مولا آپ کے کام میں برکت ڈالے. دس از دا فرسٹ تھنگ بھائی. دوسرا میں صرف سننے والوں کو اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ مجھے جو ٹرننگ آپ کی آڈیو جو ہے کچھ ڈم ہے بھائی، اپنا مائکرو فون جو ہے نا وہ کلیئر کر دیں. جی بھائی کین یو ہیئر می ناؤ؟ اب بہتر ہے جی. بسم اللہ. تو بھائی میں صرف سننے والوں کو اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ سمجھ رہے ہیں کہ وہ ڈیسیجن نہیں میک کر سکتے، تو مجھے بھی جو ڈیسیجن میک کرنے میں ہیلپ ہوئی تھی، جس طرح سے میں بھی مولا علی علیہ السلام کا مومن بناؤں، وہ صرف بی بی پاک کا مقدمہ ہے جی. تو جب بات آئی ہے بی بی پاک کی تو انہوں نے میرے تمام ڈاؤٹس، تمام چیزیں کلیئر کر دی ہیں، شکر الحمدللہ. اور مجھے اس پہ بہت زیادہ خوشی ہے، اور میں یقین نہیں کر سکتا کہ میں بھی اس قابل تھا کہ میں بھی اپنے آپ کو کبھی مولیان حیدر کرار میں شامل کر سکتا. تو جی میرے لیے تو میری زندگی یعنی کہ ایوری تھنگ آئی گاٹ ناؤ الحمدللہ. اب مجھے زندگی سے کوئی شکوہ بھی نہیں ہے، نہ کوئی اور چیز چاہیے جو یہ مجھے مولا علی علیہ السلام کی ولایت مل گئی ہے جی. دس از آل آئی وانٹڈ ٹو سے بھائی. تو آپ ماشاءاللہ اتنا اچھا کام کر رہے ہیں کہ آئی جسٹ کانٹ. کہاں سے کال کر رہے ہیں علی حسنین بھائی؟ میں آپ کو کال کر رہا ہوں کفلی، یونائٹڈ کنگڈم، لندن سے. کب سے آپ شیعہ بنے؟ جی مجھے تقریباً دل سے تو سمجھ لیں 2017، لیکن جو باقاعدہ میں ماتم وغیرہ کیا جو وہ تقریباً 1 سال ہوا ہے مجھے جی. ماشاء اللہ. اللہ آپ کو بہت سلامتی دے، بہت عزت دے. تھینک یو سر. اللہ آپ کو